وہ اس قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جس قرآن کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، اس قدر ظلم کیا ہے، آج کفار کافر یہودی اعلان کر دے ہم قرآن جلانے جا رہے ہیں، آج وہ اعلان کر دیں ہم قرآن کی بے حرمتی کرنے جا رہے ہیں، میرے تیرے شہر میں روڈ بلاک کر دیے جائیں گے، میرے تیرے شہر میں مار پیٹ شروع ہو جائے گی، روڈ بلاک کر دیا جائے گا، حکومت کے ایوانوں کو بلاک کر دیا جائے گا کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اصل میں ظلم ہم کر رہے ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو غلاف در غلاف کر کے خوشبو لگا کے اونچے کیبن پہ رکھ دیا، پھر ہم نے سمجھا شاید قرآن کی یہی عزت تھی، قرآن کی یہی توقیر تھی۔ دیکھا جائے جس گھر میں قرآن موجود ہے اس گھر کے لوگوں کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے صرف قرآن رکھا اپنے گھروں میں مسلمان ہونے کے لیے کہ یار پتہ چلے ہم اہل قرآن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ جو نبی آیا، جس نبی کی سیرت شیخ صاحب بیان کر رہے تھے، وہ نبی قرآن بھی لے کے آیا ہے، اسے قرآن دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ قرآن کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ واللہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں گے یہاں پہ کہ جنہیں قرآن پاک ناظرہ پڑھنے نہیں آتا، معنی مفاہم مطالب اس کی تفسیر اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، یقیناً موجود ہوں گے، جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک کو پڑھنا دور کی بات ہے سنا بھی نہیں ہے، ایک بار بھی زندگی میں۔ تو ہم کیا منہ لے کے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ قرآن دیا تھا، اپنے نبی کے ساتھ یہ قرآن اتارا تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیسا ظلم کیا؟ اس کی چند ایک صورتوں کو لے لیا، کسی نے یاسین کو لے لیا، کسی نے سورۃ ملک کو لے لیا، کسی نے مزمل کو مدثر کو لے لیا، دیگر صورتوں کی چند آیات کو لے لیا، اپنے گھروں کی دیواروں پہ یوں لٹکا دیا، یوں پھینک دیا کہ جس طرح کسی کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے ہی دیوار کے ساتھ چپکا دیا، فلیکسز بنا کے اپنے گھروں میں لگا لیے، دکانوں میں، فیکٹریوں میں لوہے محفوظ لگا لیا، لیکن ہم وہی چیز اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی، اپنی چوائس کر کے، خود انتخاب کر کے جو لگایا، ہمیں وہی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ خدا را اس اندھیر نگری سے نکلیے، قرآن کے ساتھ ظلم مت کیجئے، قرآن کے ساتھ وفا کیجئے، قرآن کے ساتھ وفا کیجئے، چونکہ اگر اس کے ساتھ ہم وفا کریں گے، یہی قرآن ہوگا ہماری قبر میں ہماری سفارش کرے گا، یہی قرآن ہوگا کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ رب العزت سے جنت کے لیے جھگڑا کرے گا۔ اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا والآخرہ، کہا جائے گا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا، اسی طرح پڑھتا ہوا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ اب احباب آئیں اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ اگر آپ سب کو نہیں کر سکتے، صرف ایک طالب علم کو، ایک اپنے بیٹے کو اس کام پہ ضرور لگائیں، ضرور لگائیں، تاکہ جب کل آپ کا بیٹا مصلی امامت پہ آئے، ممبر و محراب پہ آئے، آپ قبر میں سو رہے ہیں اور آپ کو ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جن لوگوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہوا ہے، اللہ کما حق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے سفارشی بنائے۔